السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ماعون کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورہ ماعون قرآن مجید کی 107ویں صورت ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک عظیم حقیقت واضح کرتی ہے کہ آخرت پر ایمان نہ لانے کے نتیجے میں انسان کے اندر کون سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سورت کے آغاز میں کفار کی حالت بیان کی گئی ہے جو اعلانیہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اور آخری 4 آیتوں میں ان منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے جو مظاہر مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت کے حساب کتاب کا یقین نہیں رکھتے۔ کفار و منافقین کے طرز عمل کو بیان کرنے سے مقصود یہ حقیقت ذہن نشین کرانا ہے کہ عقیدہ آخرت کے بغیر انسان کے اندر ایک مضبوط اور پاکیزہ کردار پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاضری پر حقیقی ایمان رکھتا ہے تو اس کا کردار کسی بھی اخلاقی کراوٹ سے پاک ہوگا۔ سورہ ماعون سے اس معاشرے کے اخلاقی انحطاط کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ وہ لوگ بظاہر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن عملی طور پر ان کے عقائد و نظریات مسخ ہو چکے تھے۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ بھی ایسے ہی اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اس آیت میں خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ ایسے مواقع پر وہ عموماً ہر صاحب عقل اور سوچنے سمجھنے والے شخص کو مخاطب کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں اس بات پر غور کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا کا انکار کرنے والا انسان، اس کے اندر کیا کیا خامیاں ہو سکتی ہیں۔ آخرت کو جھٹلانے والا یہ خیال کرتا ہے کہ اس زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں۔ وہ آخرت کے احتساب کا انکار کر کے دراصل جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ جو انسان اچھے برے کی جزا و سزا کو نہیں مانتا، وہ معاشرے کے ایسے افراد کے لیے اپنا مال بھلا کیوں خرچ کرے گا جس سے اسے کسی بھی فائدے کی توقع نہیں ہے۔ چنانچہ وہ یتیم کا حق کھاتا ہے، اور یتیم اگر اس سے مدد مانگنے آئے تو اس پر رحم کھانے کے بجائے اسے ڈانٹ دیتا ہے، اس پر ظلم ڈھاتا ہے۔ مثلاً اگر اس کے گھر میں اس کا اپنا ہی کوئی رشتہ دار یتیم ہو تو اسے سارے گھر کا کام کرواتا ہے اور اس پہ بات بات پر ڈانٹتا ہے اس کو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ آخرت کو جھٹلانے والا شخص نہ تو خود مساکین کو کھانا دیتا ہے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ معاشرے کے غریب و محتاج لوگوں کو کھانا کھلائیں، ان کی بھوک مٹائیں، ان کے حقوق پہچانیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی آگ اس قدر تیز ہے کہ جہنم کی باقی آگ ہر دن اسے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔
یہ ویل اس امت کے ریاکار علماء، ریاکاری کے طور پر صدقہ خیرات کرنے والے اور دکھاوے کے لیے حج و جہاد کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہاں ویل کے عذاب کی وعید ان لوگوں کے لیے ہے جن کا وضاحت سے تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے تھے پھر سست ہو گئے، یا نماز کو اس کے مقررہ وقت پر نہیں پڑھتے، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، جیسے کوئی مصیبت ہو جو ان پہ نازل ہو گئی ہو، یا خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، یعنی کپڑوں سے کھیلتے ہیں، جمائیاں لیتے ہیں، اور اللہ کی یاد کا کوئی شائبہ تک ان کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ پوری نماز میں ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے خالق سے مل رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ یہ ساری کیٹیگریز اسی میں آ جاتی ہیں کہ نماز کی اس طرح کی غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ نماز میں ان کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا و سزا کا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ بدقسمتی سے آج ہماری بھی نماز اسی طرح ہوتی ہے، اور ہم نماز کی اصل روح سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، یعنی صرف نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نماز کی ادائیگی سمیت ہر نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی نیکی کا چرچا ہو، اور اس طرح کے ریاکاری کے اعمال جو ہوں گے وہ قیامت کے دن تمام کے تمام ضائع کر دیے جائیں گے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے۔ معاون چھوٹی اور قلیل چیز کو کہتے ہیں جن میں لوگوں کے لیے کوئی منفعت یا فائدہ ہو۔ وہ عام ضرورت کی اشیاء معاون ہیں جو ارائتاً ہمسائے ایک دوسرے سے مانگتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو دینے سے میں بخل کرنا اخلاقاً ایک ذلیل حرکت سمجھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو بھی معاون کہا گیا ہے کیونکہ وہ بہت سے مال سے تھوڑا سا مال ہے جو غریبوں کی مدد کے لیے دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص معمولی چیزیں دینے میں کنجوسی کرتا ہے وہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ بس آیت کا مقصود یہ بتانا ہے کہ بخل اور کنجوسی برتنا یہ منکرین قیامت ہی کا شیوا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کے لیے کوئی معمولی اثار کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اے اللہ، آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں شرک، ریاکاری سے بچا، کنجوسی سے بچا، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔